الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعدہ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا. محترم سامعین اکرام، سامعات، اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے. ہر چیز کے پیدا کرنے کا کچھ نہ کچھ مقصد اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسانوں کے علاوہ جتنی دیگر مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے جب کسی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. ہماری تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنی اصلی اور اخروی زندگی کو سنوار سکیں. جو ہماری اصلی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ایک طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں، بنا سکیں. تو آخرت کی زندگی کو ہم کیسے سنوار سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر کے،
اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے ہم اپنی اخروی اور ہمیشگی کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اگر اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر جان ہے تو وہ موجود ہے اس دنیا میں۔ روح جیسے ہی اس سے نکل جاتی ہے پھر اس دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی مٹی برابر حیثیت ہے، انسان اس کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے۔ روح ہے جان جسم میں تو تب تک اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، روح نکل جاتی ہے تو اس کا نام بھی اس سے چھن جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ کوئی نہیں کہتا عبداللہ کی وفات ہو گئی، عبداللہ کدھر ہے؟ نہیں، عبداللہ کا جنازہ کدھر ہے؟ جنازے کو لے کے چلیے، جنازے کو قبر میں اتاریے، کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، نام بھی اس سے چھن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز وہ اس کی روح ہے۔ اس روح کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس روح کو بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ روح جب نکل جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں جاتی ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کھائیں پیئیں، بس یہی ہماری زندگی ہے، نہیں، یہ کفار کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا اعتقاد ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈی لا کر کہتے تھے کیا اس بوسیدہ ہڈی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس میں دوبارہ سے روح ڈال دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، جس نے اس بوسیدہ ہڈی کو پیدا کیا تھا وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو روح، انسان کی روح جو انسان کے جسم میں سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی حقیقت کو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ نہیں جان سکے ہیں، اس روح کا انجام کیا ہوگا، اس روح، ہماری جو روح جہاں جائے گی اس کس انجام میں ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہماری آخرت کی زندگی بن سکتی ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں جو کچھ بھی ہے سب سے قیمتی روح ہے۔ اگر ہم نے روح ہی کو نہیں سمجھا، روح کا انجام کیا ہوگا، روح کہاں جائے گی، تو پھر ہمارا جینا بے مقصد ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی روح، یعنی ہماری روح جہاں جائے گی ان آخرت میں، برزخی زندگی، اخروی زندگی، یوم آخرت، اس دن کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں جہاں پر ایمان باللہ کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان بالیوم الآخر کا ذکر بہت سارے مقامات پہ آیا ہے۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ فوراً یوم آخرت پر ایمان، نہ نبی رسول پر، نہ کتابوں پر، نہ فرشتوں پر، سب سے ساتھ میں ایمان بالیوم الآخر بہت جگہوں پر قرآن پاک میں آیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ جگہ جگہ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ایک ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو شخص میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کوئی ایذا نہ دے، کوئی تکلیف نہ دے۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں ہے اس کے پاس تو خاموش رہے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ میں ایمان بالیوم الآخر کا ذکر آیا ہے۔ تو غرض یہ کہ بہت سارے نصوص میں اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ میں ایمان بالیوم الآخر کا ذکر آیا ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر آیا ہے۔ کیوں اس قدر اس کا ذکر آیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آدمی آخرت پر ایمان نہ رکھے۔ ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، ایمان کے 6 ارکان میں سے ہے۔ ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک بھی رکن کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔
ومن یکفر باللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کے انکار کرے، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں، جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ آخرت پر ایمان انسان کی اس زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے۔ جس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اس کو اپنے ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرا یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے، میرے اس عمل سے رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس کا آخرت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، وہ اس چیز کو اپنے ہر عمل میں سوچتا ہے، اپنے ہر کام سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ناراض ہو گیا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، اس کا یہ احساس اس کو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہر قدم پر اس کو غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ یہ احساس دل میں کب ہوتا ہے؟ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اس کے حص میں یہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو انسان جن چیزوں کو دیکھا بھی نہیں ہے اس نے۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان نعمتوں پر ایک مومن، ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں جن میں ایسی حسین جو ہے حوریں ہوں گی کہ جن کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، جس میں انسان جو چاہے گا اس کے لیے کھانے کے لیے ملے گا، ہمیشہ یہ چیز جنت ہوگی۔ ان تمام نعمتوں پر اس کا ایمان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جہنم خطرناک، جس میں بہت ہی شدید عذاب ہوگا، اس کا بھی اس کے دل میں احساس ہوتا ہے۔ قبر کے اندر کی مصیبتیں، پریشانیاں، اس کی نعمتیں، اس کا احساس بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر، قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا، اس منظر پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کی صفات اور اوصاف جو قرآن پاک میں آئی ہیں ان پر اس کا ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خود مسلمان ہی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا تو پہنچی چاند ستاروں سے آگے اور یہ بیٹھے مصلی پر دعا مانگ رہا ہے۔ یہ لوگ جو چاند ستاروں پر پہنچے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک یہ مصلی پر بیٹھا ہوا شخص پہنچ گیا ہے۔ یہ چاند ستاروں سے بھی آگے، ساتوں آسمانوں سے آگے، عرش الہی کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات تک یہ پہنچ گیا ہے۔ اس کو انہوں نے پہچان لیا اپنے علم کے ذریعے، علم شرعی کے ذریعے، دینی علم کے ذریعے۔ اس نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانا ہے، اور اس دنیا کے علم کے ذریعے یہ صرف ابھی چاند تک پہنچے ہیں، جبکہ یہ تو ہزاروں سال پہلے ساتوں آسمانوں کی بلندی تک پہنچ چکے ہیں۔ کس علم کی بنا پر؟ دینی اور شرعی علم کی بنا پر، اللہ کی معرفت، اللہ رب العالمین کو پہچانا۔ اگر کوئی شخص کتنا بھی علم حاصل کر لے، اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اس کا وہ سارا علم بیکار ہے۔ تو رب کی معرفت یہ دینی علم کے ذریعے، شرعی علوم کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، ہمارے اندر ہر عمل کے وقت، ہر کام کے وقت یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کے ذریعے ہماری آخرت سنور رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اگر ہمیں لگے کہ اس عمل سے ہماری آخرت بگڑ رہی ہے، اس عمل سے ہم رک جائیں۔ اگر لگے کہ اس عمل سے ہماری آخرت سنور رہی ہے، بن رہی ہے، تو ہمیں اپنے اس عمل کو انجام دینا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہی جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، یہی جذبہ تھا سلف صالحین کے اندر۔ وہ ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے کہ تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہم آخرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ اس کے لیے ان کے اندر مسابقہ ہوتا تھا، تنافس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ و خیرات پر ابھارا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ صدقہ کروں گا اور ان سے زیادہ اجر و ثواب کماؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہمیشہ سب پر سبقت لے جانے والے تھے۔
وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے, سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے, لیکن ان کا سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آدھے سامان سے بھی کم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان حضرت عمر کے سامان سے صدقے سے کم تھا, لیکن ثواب ابوبکر کو زیادہ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو جذبہ تھا, جو نیت تھی, وہ سب کچھ قربان کر دینے کی نیت تھی. تو اس لیے ہماری نیت ہر عمل میں درست ہونی چاہیے, ہر عمل میں ہماری نیت مضبوط اور قوی ہونی چاہیے. نیت انسان کے اچھے عمل کو برباد بھی کر دیتی ہے. اچھا عمل ہے, نیکی کا عمل ہے, ثواب کا عمل ہے, اس کو برباد کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے صدقہ کرے کہ تاکہ لوگ مجھے صدقہ بھی خیراتی کہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس صدقے کا ثواب کی وجہ سے گناہ ملنے لگتا ہے. اور کبھی کبھی آدمی کی نیت اس کو چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے. عمل چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب اس کے لیے بہت زیادہ بڑا بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمارے ہر عمل میں ہماری نیت درست ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی نیت کو اپنے ہر کام میں درست کر لیں تو ہماری آخرت سنورتی چلی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا بالکل ترک کر دو. ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے, لیکن ہم کو اس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے, دنیا بھی سنور جائے. جہاں بھی قرآن و حدیث میں دنیا سے بے رغبتی یا دنیا کی حقیر پن آخرت کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے, وہاں پر مقصد یہ کہ انسان آخرت کو فراموش نہ کر دے دنیا کے سامنے, یہ مقصد ہے. ورنہ اگر ہم اپنی آخرت کو مقدم رکھیں تو ہماری دنیا ایٹومیٹک سنورتی چلی جائے گی. دیکھیں قرآن پاک کی اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے, میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر شخص کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے اپنے بال بچوں کے لیے نان و نفقہ, کھانا پینا, اوڑھنا پہننا, بچھونا, گھر کا انتظام کرنا. اپنے بیوی بچوں کے لیے ہمیں ہر شخص پر واجب ہے کہ ان کے لیے اچھا گھر رکھیں, ان کے لیے اچھا پہنائیں, اچھا کھلائیں پلائیں. اگر ایک شخص کماتے وقت, دنیا کماتے وقت, پیسہ کماتے وقت یہ نیت کرے کہ تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤں, اچھا پلاؤں, اچھی تعلیم دوں, اچھی تربیت دوں, تو اس کو دنیا کمانے میں بھی اجر و ثواب ہے, اس کی آخرت بن جائے گی. لیکن اگر اس کو دنیا کماتے وقت ایسا موقع مل رہا ہے کہ حرام سے پیسہ کمائے, اس کو ایسا موقع مل رہا ہے کہ کسی کے مال کو غصب کر لے, کسی کے مال کو چوری کر لے, تو ایسے وقت میں وہ اپنے اس کام کو ترک کر دے, آخرت کو مقدم رکھے اور سوچے کہ اگر میں حرام طریقے سے کماؤں گا آخرت میں اس کا انجام خطرناک ہوگا. تو یہاں اس نے آخرت کو مقدم رکھا, دنیا کو چھوڑ دیا. لیکن حلال طریقے سے, حلال بہت سارے طریقے ہیں, حلال طریقے سے وہ خوب پیسے کماتا ہے, اور دل میں نیت رکھتا ہے اچھی, دل میں نیت رکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے خوب صدقہ و خیرات کروں گا, دل میں نیت رکھتا ہے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ جاری کروں گا تاکہ میرے لیے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے. تو ایسے نیت اگر درست رہتی ہے تو چاہے جتنی چاہے دنیا کما لے, وہ دنیا کمانا برا نہیں ہے, وہ اچھا ہے, وہ برا نہیں ہے. تو دنیا کا جہاں پہ مذمت آئی ہے وہ اس پس منظر میں آئی ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کے پیچھے پڑ جائے, تو یہ غلط ہے. ورنہ ایک مومن, ایک مسلمان کا معاملہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. ایک مومن, ایک مسلمان آدمی کھائے پیے سوئے جاگے اٹھے بیٹھے چلے پھرے کچھ بھی کرے, اس کے لیے اجر و ثواب ہے, بس نیت درست ہونی چاہیے. ایک آدمی کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے, تو کھاتے وقت بھی اس کے لیے اجر و ثواب مل رہا ہے. اس نیت سے کھانا تاکہ میں صحت اور تندرست رہوں, اللہ کے اچھے طریقے سے اطاعت اور فرما برداری کروں, اللہ کے لیے اچھے سے عبادت کروں, تو کھانے پینے میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے. ایک آدمی سوتا ہے, اس نیت سے سو رہا ہے تاکہ میں جلدی سے فجر میں بیدار ہو جاؤں, تاکہ میں آرام کر کے اچھے سے اللہ کی عبادت کروں, اس لیے سو رہا ہے, تو سونے میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ وہ اگر اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال لے, اس کے ہر کام میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے. باتھ روم میں جائے تو بھی اجر و ثواب, باتھ روم سے نکلے تو بھی اجر و ثواب ہے, سوئے تو بھی اجر و ثواب, بیوی سے ملے تو بھی اجر و ثواب ہے. اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے جبل امر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے, اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. ان اصابت سرا شکر, اگر اس کے لیے خوشحالی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اور اگر اس کے لیے مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو اس میں صبر کرتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. تو ہر حال میں ایک مسلمان, ایک مومن کے لیے خیر ہے. ایک مسلمان, ایک مومن اگر اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ میں ڈھال لے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے, پھر وہ جو مطلب کچھ بھی کرے, کتاب و سنت کے مطابق چلے پھرے اٹھے بیٹھے, ہر چیز میں اس
بغیر اجر و ثواب ہے. تو اس طرح سے اس کی اخروی زندگی سنور جاتی ہے, دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی اس کی بن جاتی ہے. تو اس لیے جہاں پر دنیا کی مذمت آئی ہے یا دنیا کی حقارت بیان کی گئی آخرت کے مقابلے میں, تو وہ اس پس منظر میں بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو فراموش نہ کر دے. ہمارے ہر عمل میں آخرت ہماری نیت میں ہونی چاہیے. ہماری اخروی زندگی, ہماری روح جہاں جائے گی اس روح کا انتظام ہمیں کرنا ہوگا. یہ جذبہ ہوتا تھا صحابہ کرام میں, سلف صالحین رضی اللہ عنہ. ایک دیہاتی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, اللہ کے نبی, میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے, اور یہ غزوے کا وقت تھا, غزوہ احزاب کا وقت تھا. تو اس وقت غزوہ احزاب کے بعد میں تو مسلمانوں کو کچھ, غزوہ احزاب یا کسی دوسرے غزوے کا وقت تھا, تو اس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا, اس دیہاتی اس اعرابی کے لیے بھی مال میں سے کچھ حصہ دیا. وہ آدمی وہاں نہیں تھا, تو اس صحابی کو کہا, یہ لو, یہ فلاں اعرابی کو دے دو. وہ لے کر گئے اور اعرابی کو جا کے دے دیا. وہ اعرابی وہ مال لے کر آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ تمہارا حصہ ہے. اس نے کہا, میں اس کے لیے آپ پر ایمان نہیں لایا ہوں, اس مال کے لیے, اس غنیمت کے لیے میں آپ پر ایمان نہیں لایا. میں تو اس لیے ایمان لایا ہوں کہ کوئی تیر میرے گلے میں آ کے لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر تم نے سچ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سچ قرار دے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر سے جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور ایک کافروں کا ایک تیر آ کے اس آدمی کے, اس دیہاتی کے حلق میں آ کے لگ جاتا ہے, اور وہ آدمی وہی شہید ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور مدینہ کے بہت بڑے علماء کرام میں سے تھے. ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, اور اسی وقت میں اس وقت کے خلیفہ یا ولی عہد ہشام بن عبد الملک وہ بھی طواف کر رہے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے, یہ نوجوان سالم بن عبداللہ بن عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم. تو کپڑوں سے بڑے فقیر اور مسکین معلوم ہو رہے تھے, طواف کر رہے تھے, لیکن چہرے سے بہت ہی باروب شخصیت نظر آ رہی. ہشام بن عبد الملک نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو, اے نوجوان کون؟ اس نے کہا کہ میرا نام سالم بن عبداللہ ہے. تو اس نے کہا, تم حضرت عمر کے پوتے ہو؟ اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ جب تم ایسا ہے کہ آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو, حضرت عمر سے ہمیں بڑی محبت تھی, تو میں چاہتا ہوں آپ کی کچھ خدمت کروں, آپ کا کچھ کام آ جاؤں, کچھ مجھ سے اگر مانگنا چاہو تو مانگو. سالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا رحمہ اللہ, کہنے لگے کہ میں اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے, میں اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے. چنانچہ خلیفہ اس وقت جو ہے وہ بہت نادم ہوئے اور کہا چلو ٹھیک, کوئی بات نہیں. وہاں سے جو ہے طواف کے بعد جو ہے مسجد حرم کے باہر جا کر بیٹھ گئے, اور اپنے ایک غلام سے کہا کہ جب سالم باہر نکلے گا تو اسے میرے پاس بلا کے لانا, اور خود بھی انتظار میں بیٹھ گئے, اور دوسرے سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی دھیان رکھو ان کا. چنانچہ سالم جب باہر نکل کے آئے مسجد سے, تب انہوں نے کہا, خلیفہ نے, ہشام بن عبد الملک نے, اب تو تم اللہ کے گھر میں نہیں, اب تم جو مجھ سے مانگو مانگو, میں تمہاری کچھ سے کام آنا چاہتا ہوں, تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو, میں چاہتا ہوں کچھ تمہاری خدمت کروں. تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تم میرے کس کام آ سکتے ہو, دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کچھ کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا, آخرت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن دنیا کی مال و دولت سے میرے پاس کچھ مانگنا چاہو تو بتاؤ. سالم رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا, جو پوری دنیا کا مالک ہے, اس سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی, میں تجھ سے کیا دنیا مانگوں. میں تو ہر وقت جو ہے اپنی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں, میری آخرت بن جائے, سنور جائے, میں تو اس کی فکر میں رہتا ہوں, وہاں اس آخرت کے بارے میں کچھ میرے کام آ جائے تو بتا. دنیا تو مجھے نہیں چاہیے, دنیا تو میں نے دنیا کے مالک سے نہیں مانگی, تجھ سے میں کیا دنیا مانگوں. تو اس طرح وہ جذبہ تھا سلف صالحین کے اندر کہ اپنے ہر عمل میں, ہر کام میں اپنی آخرت مد نظر رہنی چاہیے. اپنی اخروی زندگی, ہماری روح جہاں جائے گی اس روح کا انجام کیا ہوگا, ہم اگلی دنیا میں جہاں جائیں گے وہ دنیا ہماری کیسی ہوگی, اس دنیا کو سنوارنے اور بنانے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمارے ہر کام میں, ہر عمل میں وہ چیز رہنی چاہیے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. وآخر دعوانا